وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ملک کی 18 آیات کی ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت فرما لی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، اے میرے محبوب آپ اداس نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا تھا، قوم عاد کا انجام کیسا ہوا تھا، قوم سمود کا انجام کیسا ہوا تھا۔ انہوں نے جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، تو ہم نے ان کا کیا انجام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے تو شریر قسم کے لوگ بہت باتیں بکتے اور بہت ستاتے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی آزردہ ہو جاتے، اداس ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا۔ اس آیت میں بھی تسلی دی ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کی نشانی اور بیان فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے کہ وہ پر پھیلاتے بھی ہیں، پر سمیٹتے بھی ہیں، آسمانوں کو اڑتے ہیں؟ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا اڑتے ہوئے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اڑتے ہیں، ان کی پروں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی بلندی پر اڑ سکے، انہیں اللہ ہی اڑاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہوائی جہاز، یہ جو اڑنے والے، جو آج کل مشین تیار ہو گئی ہیں اڑنے والی، ان میں طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتا ہے۔ اس کی قدرت سے یہ اڑتی ہے آسمان بلندی پر، زمین سے اوپر اٹھ کر ہوائی جہاز چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اس کے حکم سے رکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پرندوں کو ہوتا ہوا دیکھ لو، تو پرندے اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں، اتنی بلندی کو اڑ جاتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں، کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں، تو پر نہیں روکتے، اللہ انہیں روکتا ہے۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھو، آنکھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، شان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے انہیں روکتا ہے۔ اسی طرح امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ فرمایا کہ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، کون سی تمہاری فوج ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کرے گا؟ تم دنیا کی جتنی فوج اکٹھی کر لو، سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ اور یہ جو ناشکرے، یہ جو کافر ہے، مشرک ہے، یہ نرے دھوکے میں ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ یہ کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے؟ یہ بتاؤ، تمہیں رزق دے کون ہے ایسا جو تمہیں روزی دیتا ہے، تمہارا پیٹ پالتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے؟ اگر وہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے، سرکش نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی
اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا جو سیدھی راہ پر چلے وہ زیادہ راہ پر ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور انکار کرنے والے کافر کا حال واضح فرق کے ساتھ بیان فرمایا، مثال کے ساتھ ارشاد فرمائے لوگوں، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، کوئی نیم قانونی نہیں ہے، اندھا دھند جس قوم کا کوئی قانون اور نیم نہیں ہو، اندھا دھند چلے، ظلم و زیادتی بے حساب کرے اور برے کاموں میں برے افعال میں مبتلا ہو اور وہاں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسی سرکش قوم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں ایسے ہی لوگ تھے کہ ان کے لیے کوئی نیم نہیں تھا، کسی کو لوٹ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کا ظلم کر دیا، کسی کا مال لوٹ دیا، کسی کی چغلی اور غیبت تو ان کی عام عادت تھی۔ تو کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، یہ ان مشرکین کے طریقے تھے، گھروں پہ مکانوں پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جانوں کی انسانوں کی قدر کرتا ہے۔ ایک روپیہ بھی ہمارے یہاں کسی کا ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے، اور اس کا بھی بہت سخت عذاب ہے قیامت کے دن۔ جب تک وہ ادا نہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا بوال اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، دنیا ہی میں دینا پڑے گا۔ کسی کا اگر 1 روپیہ ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کی جگہ لے لی، دنیا ہی میں واپس کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں تو اتنا سخت قانون ہے، کوئی کسی کو اگر مارے گا تو یہ ظلم ہے، کوئی کسی کو ستائے گا، یہاں تک کہ کسی کا دل دکھانا ہمارے یہاں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے کسی کا دل نہ دکھائے۔ تو یہ جو غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، جن کا کوئی جو ہے، جن کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وہ جو ٹیڑھے ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، وہ کیسے سیدھے راستے پہ چلنے والے کے مقابل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو قرآن پاک میں یوں بھی بیان فرمایا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، فرمایا اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اور اس حال میں کہ وہ اونڈے اور وہ اندھے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بجھنے لگے گی دوزخ تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، ہٹے ہوئے ہیں راستے سے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے میدان محشر میں ان کا گزرنا بیان فرمایا ہے، اور کتنے شان کے ساتھ میں اہل ایمان متقی پرہیزگار جو دنیا میں برائیوں سے بچتے تھے، ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، فرمایا اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو، جو متقی پرہیزگار تھے دنیا میں، ایمان والے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کا گروہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تم ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اس کے دروغہ کہیں گے سلام ہو تم پر، وہ انہیں سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے، مبارک ہو تمہارے لیے ہمیشہ کا گھر یہ جنت،
اور جب مشرکین جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مالک جہنم حضرت مالک علیہ السلام دروغہ جہنم سے کہیں گے کہ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا، اور ان کے ساتھ والے کہیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکار ماریں گے، لعنت بھیجیں گے، تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آئے تھے سمجھانے والے مگر ہم نے مانی نہیں۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ یہ آج ہی ہے مگر کل معلوم ہو جائے گا اپنا اپنا انجام سب کو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے تیرے محبوب تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم اس کا حق مانتے ہو۔ اس کی نعمت کو دیکھو کہ اس نے کان، آنکھ، دل اللہ نے بنائے ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں۔ یہ پورا وجود تمہارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تم پھر بھی اس کا حق نہیں مانتے۔ کتنا حق، کب حق مانتے ہو جس نے ایسی ایسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، ذرا اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کرو۔ آیت نمبر 22 تک ہم نے جو ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔